حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اسلام کے لیے نصرت تھا۔ آپ کی ہجرت اسلام کی تقویت تھی اور آپ کی خلافت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت تھی۔ آپ کا پہلا خطبہ: اے اللہ، میں سخت ہوں، مجھے نرم فرما، میں کمزور ہوں، مجھے قوت نصیب فرمائے، بخیل ہوں، مجھے سخاوت کی توفیق نصیب فرما۔ فتح بیت المقدس کے سفر پر جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے تو شام میں جابیہ کے مقام پر صحابہ نے آپ کا استقبال فرمایا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑوں کا نیا جوڑا خدمت میں پیش فرمایا تو آپ نے سختی سے اسے واپس فرمایا اور فرمایا کہ میرا یہی کرتا صحیح ہے، یہ پرانا ہے لیکن نرم بھی ہے اور پسینہ خوب جذب کرتا ہے، البتہ تھوڑا پھٹ گیا ہے، اسے ٹھیک کر کے دے دو۔ اور پھر چند ایک ایسے جملے ارشاد فرمائے جو آپ زر سے لکھنے قابل ہیں۔ خطبے میں یوں ارشاد فرمایا: تم سب سے زیادہ غریب تھے، اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت مند بنایا۔ تم سب سے زیادہ قلیل تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے تمہاری تعداد بڑھائی۔ پھر فرمایا: ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے ہمیں عزت دی ہے، کپڑوں سے، مال و دولت سے عزت نہیں ملی ہے بلکہ اسلام ہی سے عزت ملی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن مذہب اسلام ایک نوجوان کی شکل میں آئے گا اور وہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرے گا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ مل جائیں گے تو انہیں بازوؤں سے پکڑ کر اللہ پاک کے پاس لے جائے گا اور مذہب اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش شروع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا: یا اللہ، میں آپ کا پیارا دین مذہب اسلام ہوں، میں غاروں میں چھپا ہوا بیٹھا تھا، اس عظیم بندے نے مجھے میدان میں لا کر نکالا تھا، میں ڈرا ہوا تھا، اس ہستی نے میرا خوف اتارا تھا، میں کمزور تھا، اس بندے نے مجھے قوت دی تھی۔ یا اللہ، میں آپ کا پیارا دین مذہب اسلام ہوں، اس بندے کو بغیر حساب کتاب کے جنت دیں، اس لیے کہ اس کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں کے حوالے فرمائیں گے کہ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائیں۔ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ از علامہ ابن حوزی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی، صحابہ سے پوچھا کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سارے خاموش ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے رات کو یہ خواب دیکھا کہ جنت کی تفریح کر رہا ہوں، دور سے ایک خوبصورت مکان میں دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری شان کے مطابق یہ مکان میرے لیے بنوایا ہے۔ چندے اندر سے دیکھتے ہیں، میرے ساتھ فرشتے بھی تھے۔ میں جب مکان کے قریب پہنچا تو مکان کے دروازے پر ایک خاتون وضو بنا رہی تھی۔ میں نے احتیاطاً فرشتوں سے پوچھا کہ یہ خوبصورت مکان کس کے لیے ہے، میں تو اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو میں واپس ہو گیا کہ چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت نہیں ہے اور مجھے اس وقت آپ کی غیرت یاد آ گئی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے کہ حضرت، میں کون ہوں جو آپ پر غیرت کرتا، میرے باپ آپ پر قربان۔ حضرت اندر جا کر ایک چکر اور پھیرا تو لگاتے، فرمایا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے کہ جو مجھے اپنی کمزوریوں پر آگاہ کر دے، یہی میرا صحیح دوست ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارا دور جو جا رہا ہے منافقت کا دور ہے، خوشامد والا دور ہے، اللہ پاک منافقت سے بچائے۔ صحیح دوست وہی ہے جو منہ پر آپ کو غلطی بتلا دے اور آپ کی عدم موجودگی میں آپ کی تعریف کرے اور آپ کو اچھا یاد کرے۔
اللہ تعالی ہمیں اچھے اور مخلص دوست عنایت فرمائے اور ہمیں دوسروں کے ساتھ مخلصانہ رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔